موضوع الدرس في أحوال السعداء والأشقياء سورة الحشر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو، اور حکم دیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ کہ ہر نفس غور کرے، تدبر کرے کہ ما قدمت لغد کہ اس نے کیا تیار کیا ہے کل کے لیے. واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالی خبیر بما تعملون وہ جاننے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا اتقوا اللہ جو ہے وہ ہے واجبات کے لیے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ نے جو فرائض واجبات آپ کے ذمے لگائے ہیں وہ ادا کرو. اور دوسرا واتقوا اللہ جو ہے وہ ہے ترک منکرات کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ. اب تم صحیح معنی میں متقی بنو گے کہ اللہ کے اوامر کی تعمیل کرو اور اللہ کے نواہی سے رک جاؤ. اور ساتھ یہ حکم دیا کہ ہر آدمی، ہر نفس، ہر متنفس یہ تدبر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. تو قیامت کے دن کو اللہ نے غد کہتے ہیں کل، یعنی گویا کہ ایک رات کا فاصلہ ہے کہ جیسے رات کے بعد دن ہو گیا اسی طرح دنیا کے بعد قیامت ہوگی. اور اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ گویا کہ دو دن ہیں، ایک دن دنیا ہے اور ایک دن جو ہے وہ آخرت. اور دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، اسی میں تم نے کمائی کرنی ہے. اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، وہاں تو بدلہ ملنا ہے، وہاں تو کسی قسم کا کام نہیں ہوگا.
اور سمجھدار آدمی جو ہوتے ہیں ان کو سفر پہ جانا ہو تو سامان ہر چیز رات کو تیار کر کے رکھ لیتے ہیں کہ صبح تو میں نے جانا ہے. اور جو احمق ہوتے ہیں وہ اینڈ ٹائم کبھی وہ رہ گیا، کبھی یہ رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی یہ رہ گیا، حتیٰ کہ بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں. تو جن کا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہے اور قیامت پر ایمان ہے تو زبانی ایمان کا تو کوئی فائدہ نہیں. بات یہ ہے کہ تم قیامت کے لیے کیا تیار کر رہے ہو، کیا تیاری کی ہے تم نے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ خالص ہے، وہ ریا، سب جانتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں میرے آقا نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، بس میرے بعد سمجھو قیامت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں بھیجنا ہے، نبوت مکمل ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت. اور پھر قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہمیں اور کسی کو علم نہیں کہ کب ہوگی. اور ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو بندہ مر گیا گویا قیامت اس کی تو ہو گئی. من مات قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی، اب تو وہ قیامت والے دن اٹھے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بار بار تنبیہ فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل عطا فرمایا ہے، حواس خمس عطا فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے پھر انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، کتابیں اتاری ہیں. یہ ساری اللہ کی رحمت ہے اور اپنے بندوں سے محبت ہے کہ میرے بندے جہنم سے بچ جائیں. اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے. نسوا اللہ اے نسوا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھول بیٹھے. اگر اللہ ان کو یاد ہوتا تو اس کے حکم کی تعمیل نہ کرتے. حالانکہ اللہ نے انتظام فرما دیا کہ 5 دفعہ ہمیں پکارا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ غافل بندہ جو ہے وہ جاگ جائے. اور اللہ نے فرمایا کہ پھر میرا بھی یہ سنت اللہ ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں ہم ان کو ان کے نفس کو بھی بھلا دیتے ہیں. اب وہ اپنے نفس کے لیے بھی کوئی بھلائی نہیں کر سکتا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ ہمیں بھول گیا، ہم نے اس سے اس کا نفس بھی بھلا دیا کہ بھئی میں اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کروں. نہیں، اس کو کوئی بات یاد ہی نہیں. اور بعض مفسرین نے اس کا ایک دوسری توجیہ بھی بیان فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم اللہ کے ذکر کو نہ بھولو، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو بھول گئے. پھر اللہ نے ان کو ان کا نفس بھلا دیا. کیا مانا کہ جب قیامت میں اٹھیں گے اور جہنم سامنے آئے گی لا يرتد الیہ طرفہم وافئدتہم ہوا، اب ادھر نظر بھر کے بھی نہیں دیکھ سکیں گے اور ان کے دل جو ہیں وہ گویا نکل جائیں. اللہ نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، تمہیں یہ معلوم ہوگا نشے میں ہو، نشے میں نہیں ہے.
وہ اللہ کے عذاب کی دہشت میں ہیں، اب سب کچھ بھول گئے کہ اس وقت نہ ان کو اپنی مال یاد ہے نہ اولاد یاد ہے، ہر آدمی جو ہے سب کچھ بھول بیٹھا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ بھی تمہیں یاد کریں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مانا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا؟ علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے میری بندگی سے، اور میں تمہیں یاد کروں گا بدلہ دینے میں، کہ تم میری بندگی کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، طواف کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، تو ہم بھی تمہیں جنت دیں گے۔ اور بعد نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو گے یعنی میرا ذکر کرو گے تو میں بھی پھر تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے یا اللہ تو اللہ فرمائے گے فلاں 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 فلاں، مانا تم یاد کرو گے میں تمہاری حاجات پوری کر دوں گا۔ یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں تمہاری جو ضروریات ہیں، جو حاجات ہیں، جو دعائیں ہیں وہ ساری قبول کر دوں۔ اسی لیے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا ہر حال میں اللہ کا ذکر جاری ہو۔ جب آپ دیکھیں گے وہ تلاوت قرآن میں ہیں، نماز میں ہیں، اللہ کی تسبیحات میں ہیں، حتیٰ کہ وہ اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا ہر نفس جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر بن جاتا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ الا بذکر، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ اور اسی طرح ایک مقام پہ سرکار دو جہاں نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو، لوگ کہیں یہ دیوانہ ہے۔ یعنی ہر وقت اللہ کے ذکر میں یہ کوئی دیوانہ ہے، نہ کھانا نہ پکانا نہ دولت نہ کام نہ کاروبار، بس ذکر لگا، یہ تو کوئی مجنون ہے۔ اسی لیے قرآن نے حکم دیا حج کے دنوں کے اندر بھی کہ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے مشرکین مکہ آتے تھے نا مزدلفہ میں، عرفات میں، مینا میں، تو بڑے ذکر کرتے تھے میرا باپ ایسا اور میرا دادا ایسا اور میرا، اللہ نے فرمایا باپ دادا نہیں، اللہ کا ذکر کرو۔ اور اسی طرح علماء مفسرین نے فرمایا ہے کہ ہر عبادت کی ایک حد ہے۔ کیا مانا؟ نمازیں کتنا ہیں؟ 5 6 نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، 2 دفعہ نہیں ہو سکتا۔ سارے سال میں رمضان کا 1 مہینہ ہے، 2 مہینے نہیں ہو سکتے۔ سارے سال کے بعد زکوٰۃ 1 دفعہ دینی ہے، 2 دفعہ نہیں دینی۔ یعنی ہر چیز کی اللہ نے حدود رکھے ہیں، مقدار ہے، عدد ہے۔ ایک ذکر ایسا ہے جس کی حد کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اصل حکم ذکر کا چونکہ قرآن میں موجود ہے، بعض اولیاء اللہ نے ذکر بالجہر کو لے لیا
اور بعض اولیاء اللہ نے ذکر بالسر کو لے لیا کہ آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کریں، اور بعض علماء نے تفکر جو ہے اس کو بھی ذکر بنا لیا کہ غور کریں، مراقبہ کریں، اپنے اندر سوچیں۔ اور پھر اگر آپ شریعت اسلامی پہ عمل کرتے ہیں تو شریعت تو ساری ہے ہی ذکر کا نام۔ نماز کیا ہے؟ ذکر۔ اذان کیا ہے؟ ذکر۔ تکبیر کیا ہے؟ ذکر۔ تلاوت قرآن کیا ہے؟ ذکر۔ رکوع میں کیا ہے؟ ذکر۔ سجدے میں کیا ہے؟ ذکر۔ مسجد میں داخل ہوں تو کیا ہے؟ ذکر۔ مسجد سے نکلیں تو کیا ہے؟ ذکر۔ حمام میں داخل ہوں تو کیا ہے؟ ذکر۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حمام سے نکلیں تو ذکر۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی عافانی غفرانک۔ کپڑا پہنے تو ذکر۔ الحمدللہ الذی البسنی وکسانی من الارى۔ کھانا کھائیں تو ذکر۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سواری پہ چڑھیں تو ذکر۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ کشتی میں سوار ہوں تو ذکر۔ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها۔ یعنی ہر قدم پہ، ہر مقام پہ اللہ نے ذکر سکھلا دیا۔ اور پھر جن کی اس سے بھی زیادہ ترقی ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، ان کا تو پھر ہر نفس جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے ذکر میں اتنے کھو جاتے ہیں انہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ من شغلہ ذکری عن مسئلتی، جس بندے کو میرے ذکر نے دعا مانگنے سے بھی مشغول کر دیا، بس پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، جو اللہ سے مانگنا چاہتا تھا وہ وقت ہی نہیں ملا، وہ دعا مانگی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں آتیتہ افضل مما آتی السائلین، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر دے دیتا ہوں۔ مجھے تو پتہ ہے نا کہ اس کے دل میں کیا آرزو ہے، لیکن وہ ذکر میں مشغول ہے۔ اسی طرح تاریخ میں واقع آتا ہے کہ بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جو ایک بہت بڑی ولیہ گزری ہیں، اسلام میں جیسے مرد اولیاء ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی اللہ کی اولیاء ہیں۔ اسی طرح جیسے مردوں میں حافظ قرآن ہیں، عورتوں میں حافظات ہیں، مردوں میں مومنین ہیں، عورتوں میں بھی مومنات ہیں، مردوں میں قانتین ہیں، عورتوں میں بھی قانتات ہیں، مردوں میں صائمین ہیں، عورتوں میں بھی صائمات ہیں، مردوں میں ذاکرین ہیں، عورتوں میں بھی ذاکرات ہیں۔ تو بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا تشریف لائیں تو ان کے حلقہ درس میں جو پڑھنے والی تھیں لڑکیاں وہ بحث کر رہی تھیں، تو بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہم شیطان رجیم پر بحث کر رہے تھے کہ ابلیس بدبخت ابلیس کیوں بنا، اللہ کی رحمت سے دور کیوں ہوا، ملائے اعلیٰ میں رہنے والا، ملائکہ کے ساتھ عبادت کرنے والا کیسے راندہ درگاہ بن گیا؟ تو ہم ذکر کی شیطان کا ذکر اور وساوس اور اس کے مقاصد اور اس کے مکر کے بارے میں تو بی بی رابعہ بصریہ نے فرمایا میری بیٹیاں جتنی دیر تم اللہ کے دشمن کو یاد کر رہی ہو بہتر نہیں کہ اتنی دیر اللہ کو یاد کر لو۔ کیا ضرورت ہے شیطان کے ذکر کرنے کی؟ اتنی دیر تم جب اللہ کو یاد کرو گے تو شیطان تو خود بخود بھاگ جائے گا۔ اسی لیے شریعت میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ نیکی کا امر کرو، برائی سے روکو۔ اس لیے بعض حضرات جو ہیں وہ
تبلیغ کرنے والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ امر بالمعروف تو کرتے ہیں، نیکی کا کام تو کرتے ہیں، بھلائی کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن منکر سے نہیں روکتے۔ حالانکہ اسلام میں تو دونوں چیزیں ہیں۔ تو اصل سمجھو، بعض علماء کہتے ہیں کسی بندے کو نیکی میں لگا دینا جو ہے یہی برائی سے روکنا ہے، اور ایک ہے کہ تم زبان سے برائی کو روکو، طاقت سے برائی کو روکو، لیکن ایک ہے کسی کو نیکی کے راستے پہ لگا دینا جو ہے یہ بھی تو ایک امر بالمعروف بھی ہے، اسی میں نہی عن المنکر بھی ہے۔ کسی کو آپ نے دین کی دعوت میں تبلیغ میں لگا دیا، اب نماز میں لگا ہوا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، شکل سیرت صورت اسلام کی بنا لی ہے، سود سے بچ گیا، حرام سے بچ گیا، زنا سے بچ گیا، ڈاکے سے بچ گیا، تو کام تو ہو گیا۔ اسی لیے ایک دفعہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو ان کے کسی دوست نے، ان کی مجلس میں ماشاءاللہ ہر قسم کے لوگ آ جاتے تھے، اپنے بھی آتے تھے، بیگانے بھی آتے تھے، دین والے بھی آتے تھے، بے دین بھی آتے تھے، بڑے بڑے افسران بھی آتے تھے، بڑے بڑے شاعر بھی آتے تھے، بڑے بڑے کیمنسٹ بھی آتے تھے۔ تو ایک رات کو شاہ جی رحمت اللہ علیہ جلسے سے تقریر کے بعد تھکے ہوئے آئے بیٹھے تھے، تو ایک بہت بڑا آفیسر تھا، حضرت کا بڑا محبت کرنے والا تھا، اس نے آگے کہا، اس نے کہا شاہ جی کیوں اپنی جان کو مار رہے ہو؟ یہ دیکھیں رات کے 2 بج گئے ہیں، ابھی تک آپ نے کھانا نہیں کھایا، چائے نہیں پی، سارا دن سفر کرنے کے بعد آپ لاہور پہنچے اور اس کے بعد جلسے میں چلے گئے اور ابھی 2 بج گئے، اس کا مطلب ہے آپ نے شام کی چائے بھی نہیں پی، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، تو آپ کی اتنی محنت کا اور جان جوکھوں میں ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ تو جیسے تھے شاہ جی ویسے ہی ہیں، چور اسی طرح چوری کر رہا ہے، قاتل قتل کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکے ڈال رہا ہے، لٹیرا لوٹ رہا ہے، زانی زنا میں ہے، شرابی شراب میں ہے، نشے والا نشے میں ہے، پھر جان مارنے کا کیا ضرورت ہے؟ کوئی فائدہ بھی تو ہو نا۔ شاہ صاحب سمجھتے تھے کہ یہ بے دین قسم کا افسر ہے، اس کو دین سے کوئی رغبت نہیں ہے، بس میری پیار میں آ جاتا ہے۔ یا جی نے فرمایا کہ اچھا بھائی ایک بات بتاؤ، تم تو ذمہ دار افسر ہو اور پولیس والے ہو اور ڈیوٹی بھی تھی تمہاری، کیا خیال ہے آج کے جلسے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی اخبار والے تو لکھ دیں گے کہ جی 2 لاکھ کا مجمع تھا، لیکن میرے اندازے کے مطابق 10,000 سے زیادہ آدمی نہیں تھے، چونکہ ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھی ایک زمین کتنا ہے، کتنا فٹ بائی کتنا فٹ ہے، اس میں کتنے آدمی آئیں گے، تو لہذا ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 10,000 آدمی ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہاری تحقیق کے مطابق یہ جلسہ کب شروع ہوا؟ انہوں نے کہا جی جلسہ دوسرے کے بعد شروع ہو گیا تھا، لیکن صحیح معنی میں مغرب سے لے کر پھر رات کے 2 بجے تک باقاعدہ کنٹینیو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی میرے بیٹے ایک بات بتاؤ، 10,000 آدمی کو مغرب سے لے کر رات کے 2 بجے تک شاہ بخاری نے ہر گناہ سے روک دیا کہ جھوٹ بولنے سے رکا ہوا ہے، سگریٹ سے رکا ہوا ہے، چور چوری سے رکا ہوا ہے، زانی زنا سے رکا ہوا، اتنا فائدہ تھوڑا ہے؟ وہ جتنی دیر جلسے میں بیٹھا ہے اس میں تو گناہ نہیں کر رہا نا۔ اور ایک دن میں کتنے ملک میں دین کے جلسے ہوں گے؟ تو علماء جو ہیں ایک دن کے اندر کتنی اللہ کی لاکھوں مخلوقات کو گناہوں سے روک کے دین میں لگائے ہوئے ہیں، یہ تھوڑا فائدہ ہے؟
بھیا تمہاری فورسز کیا کرتی ہیں؟ تم نے تو لاکھوں فورسز بنا لی ہیں نا جی، یہ پولیس ہے اور ان کے اوپر جناب ڈکرپشن ہے، ان کے اوپر جناب اور CID، ان کے اوپر جناب یہ بلا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ کوئی جرائم روک لیے تم نے؟ ہم اتنی دیر کے لیے تو روک دیتے ہیں نا. تو لہذا یاد رکھیں کہ نیکی میں لگا دینا جو ہے، اللہ کے ذکر میں لگا دینا جو ہے، یہی برائیوں سے بتا دیتا. اور دوسری ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن لطف نہیں آتا، طواف کرتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا، قرآن شریف پڑھتے ہیں لیکن وہ جو ہے کہ قرآن پڑھیں تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، وہ کیفیت نہیں بنتی ہے. تو اس کی بھی یاد رکھ لیں کہ علماء نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا میرا ذکر کرو، یہ ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ دل لگاؤ، یہ حکم نہیں دیا ہے کہ حلاوت پیدا کرو. ہمارا کام ذکر کرنا ہے، باقی اس پر جو نتائج مرتب ہوں گے وہ چاہے ہو جائیں چاہے نہ ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت یہ متقی بننا جو ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کہ آدمی متقی بن جائے، انہوں نے کہا حضرت بڑا مشکل ہے، انسان ہے نا، کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. تو حضرت مسکرائے، فرمایا بھائی متقی بننا جو ہے وہ تو وضو کرنے سے بھی آسان ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اور میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرتے ہو؟ ابھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، وضو ٹوٹ گیا، کیا کرو گے؟ وضو کرو گے. وضو کرو گے تو پھر تم نماز کے قابل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی ہو گئے. انہوں نے کہا تقویٰ ٹوٹ گیا، توبہ کر لو، پھر متقی ہو گئے. انہوں نے کہا اگر تم سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ تو بند نہیں کیا نا. تو جب تم توبہ کر لو گے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ گویا اس کا گناہ ہے ہی نہیں، مٹ گیا، متقی ہو گیا. تو کون سا مشکل ہے ابھی تقویٰ؟ انہوں نے کہا تم متقی بننے کی کوشش کرو تو پھر تو بڑا آسان ہے، اور اگر بننا ہی نہ چاہو تو پھر بڑا مشکل ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اولئک هم الفاسقون، فاسق کا معنی ہوتا ہے حد سے نکلنے والا. یاد رکھو، اسی لیے چوہا جو ہے نا، چوہا جس کو تم کہتے ہو، عربی میں اس کو کہتے ہیں فویسقہ. فویسقہ مانے اس کے راستے نکلنے کے بڑے ہوتے ہیں، ادھر سے بل بنائے گا، ادھر سے نکلنے کا راستہ بھی بدبخت رکھتا ہے. یہ بڑا خطرناک جانور ہے. اسی لیے ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی یہودیوں کے بارے میں. انہوں نے کہا یہودی جتنے ہیں نا دنیا میں، ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اور ان کا جو آئیڈیل ہے وہ چوہا ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جیسے چوہے کے کئی راستے ہوتے ہیں، ان کے بھی کئی راستے ہوتے ہیں. اور جیسے چوہا درخت ہے، بڑا بڑا درخت ہے، اس کے نیچے سے اس کو کھانا کاٹنا شروع کرے گا، اس کی جڑیں کاٹے گا کاٹے گا کاٹے گا. اور جو باغ والا بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں، اس دن پتہ لگتا ہے جب درخت گر جاتا ہے. تو یہودی بھی ایسے کرتا ہے، مسلمانوں کے نیچے سے جڑیں کاٹتے 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 ان کو اس دن پتہ لگتا ہے جب سب دھڑام سے گر جاتا ہے. اور جیسے چوہا جو ہے جراثیم پھیلاتا ہے، جیسے چوہا جو ہے طاعون پھیلاتا ہے، تو یہ بھی جراثیمیں اور جراثیمی چیزیں بنا کر دنیا میں پھیلاتے ہیں. انہوں نے کہا ان کی ساری جڑ جو ہے وہ چوہا ہے. اور یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر کو بھول بیٹھے ہیں یہ وہ ہیں جو فاسق ہیں.
حد سے نکل گئے، یعنی کافر ہو گئے. مسلمان تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کو یاد نہ کرے. کوئی زیادہ کرے گا، کوئی تھوڑا کرے گا تو صحیح نا. کچھ بھی نہیں ہے تو کلمہ تو ایک دن میں پڑھ لے گا، کبھی درود شریف بھی پڑھ لے گا. تو اس لیے فرمایا کہ اصل جو اللہ بات کہتے ہیں، نسیان کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا. یاد رکھ، ایک معنی ہے نسیان کا کیا؟ بھولنا. جی آپ کہتے ہیں نا وہ بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کتاب یا نسی تو بھول گیا. اور انسان جو ہے وہ بھولتا ہے کہ وہ نسی آدم بھول گیا. جب آدم بھول گیا، حضور نے فرمایا نسی آدم و نسی ذریتہ، جب باپ بھول گیا تو اولاد بھی بھولے گی. تو یاد رکھو نسیان کا کیا معنی ہے؟ بھولنا. اور ایک نسیان کا معنی ہوتا ہے ترک معنی چھوڑنا. ایک تو ہے نا جی میں بھول گیا، ایک ہے نسیان کا معنی ترک یعنی چھوڑنا. جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. اللہ نے فرمایا جس نے میرے قرآن سے روگردانی کی میں اس کی زندگی بھی تنگ کر دوں گا اور قیامت والے دن بھی اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. بندہ کہے گا مولا تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں تھی دنیا میں. تو اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. دنیا میں ہم نے تمہارے پاس اپنی نشانیاں بھیجی، کتابیں بھیجی، لیکن تم نے ان کو چھوڑ دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ. آج ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا. ورنہ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے نا. لا يَذِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَىٰ. اللہ نہ بہکتے ہیں نہ بھولتے ہیں. لیکن یہاں پر بندے ہم نے بھی بھولا دیا. کیا مانا؟ تم نے چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. تو کبھی نسیان بمانے ترک آتا ہے. تو یہاں بھی بعض علماء نے فرمایا کہ نسوا اللہ کا معنی جنہوں نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا وہی لوگ جو ہے وہ فاسق ہیں، وہی جو ہے وہ کافر ہیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اصحاب الجنت هم الفائزون. اللہ فرماتے ہیں کہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. کیا مانا؟ ایک وہ ہے جس کو اللہ نے جنتی بنایا اور ایک وہ ہے جو جہنم کا ایندھن ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی. ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اصحاب الجنتی، جو جنت والے ہیں، ہم الفائزون، وہی تو کامیاب ہیں. کیونکہ جس کو جنت مل گئی فقد فاز فوزا کبیرا، وہ تو سب سے بڑی کامیابی لے گیا نا. تو یہاں سمجھ آ گیا کہ کافر اور مسلمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کو چھوڑنے والے، اللہ کو ماننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے،
جیسے دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح فرمایا کہ جنت والے اور جہنم والے بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ ہوں گے جو جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کی زندگی بھی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ والے جو ہیں، جنہوں نے اپنا دل اللہ سے لگا لیا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے بن گئے اللہ بھی ان کا بن گیا۔ اب آپ دیکھیں بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، اپاہج ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، ٹھیک ہے وہ ویل چیئر بھی ہوگی، نوکر بھی ہوں گے، چاکر بھی ہوں گے، لیکن وہ نوکر تنخواہ کے لیے ہے، ہمدردی کوئی نہیں۔ اور ایک اللہ والا ہے، معذور ہو گیا ہے، اس کے لیے 100 خادم کھڑا ہے، اور ہر خادم چاہتا ہے مجھے موقع ملے حضرت کی خدمت کرنے کا۔ کوئی جوتی اٹھا کے فخر کر رہا ہے، کوئی ریڑھی پکڑ کے فخر کر رہا ہے، کوئی کپڑے دھو کے فخر کر رہا ہے، کوئی مٹھیاں بھر کے فخر کر رہا ہے، اور وہ دل میں سعادت سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن اور کافر جو ہے وہ دنیا جہان میں الگ الگ ہیں۔ اچھا، جب مومن کی موت کا وقت آئے گا رحمت کے فرشتے آئیں گے، کافر کی موت کا وقت آئے گا عذاب کے فرشتے آئیں گے۔ مومن قبر میں جائے گا اللہ قبر کو کھول دیں گے، کافر قبر میں جائے گا قبر کو اللہ تنگ کر دیں گے۔ قیامت والے دن اٹھیں گے، ہر آدمی نفسی 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 میں پڑا ہوا ہوگا، اور بالکل بعض لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن مومن ایسے کھڑے ہوں گے لا یحزنہم الفزع الاکبر، اس دن بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کافروں کے لیے ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ کامیاب کون ہے جو جنت والے ہیں، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں بھی اصحاب جنت میں بنائے۔ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ثبتنا علی الایمان وارزقنا حسن الختام واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی آپ نے والدہ کے بارے میں خواب دیکھا نا، اچھا خواب ہے، بس مبارک کرے خدا۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے حتیم کے اندر اور پرنالہ رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، یہ 1000% جھوٹ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے فرمایا ہے کہ قبر پہ پاؤں رکھ کے چلنا حرام ہے، قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا حرام ہے، قبر سامنے ہو تو نماز پڑھنا حرام ہے۔ اگر یہاں حضرت اسماعیل کی قبر ہوتی تو حضور اوپر نمازیں پڑھتے اور لوگوں کو چلنے کی اجازت دیتے۔ ایسے لوگوں نے جھوٹی روایات کا سہارا لے لیا ہے
اور بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جی زمزم کے کنویں سے لے کر رکن یمانی تک 70 پیغمبر کی قبر ہے، یعنی طواف ہم اللہ کے نبی کی قبروں کے اوپر چل کے کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو توہین ہے قبر کی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میت کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، جنازہ لے کے جا رہے ہو تو آرام سے چلو، قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے مسلمان کو زندگی میں ایذا ہوتی ہے ایسے موت کے بعد بھی ایذا ہوتی ہے۔ یہ میرا بھائی ساری روایتیں 100% جھوٹی ہیں کہ 70 نبی کی قبر جو ہے وہ رکن یمانی کے سے زمزم تک ہے، اور 70 نبی کی قبر جو ہے مسجد خیف مینا میں ہے، اور پرنال مبارک کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا نبی قبروں کے طواف کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ کا خوف کریں۔ اصل بات کیا ہے کہ حتیم کے نیچے جو محراب کے نیچے یہ مصلی اسماعیل ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں بیٹھ کے عبادت فرماتے تھے، یہ نہیں کہ ان کی قبر ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام زمزم سے لے کر رکن یمانی تک اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک عبادت کرتے تھے اپنے اپنے زمانے میں۔ اپنے اپنے زمانے میں انبیاء حج پہ بھی آتے تھے، اپنے اپنے زمانے میں انبیاء اللہ کے کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن کسی قبر کے بارے میں نہ حدیث میں ہے، نہ فرمان نبی میں ہے، نہ اقوال صحابہ میں ہے۔ یہ بعض کے راویوں نے جھوٹی روایات اسرائیلی کتابوں کے حوالے سے نقل کر کے کتابوں میں لکھ دی ہیں، اور جو بیچارے زیادہ علم نہیں رکھتے وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ما سوائے قبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیغمبر کی قبر کے بارے میں ہم یقیناً نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیں ابراہیم الخلیل ایک مقام ہے بیت المقدس کے پاس، وہاں بھی انبیاء کی قبور ہے، لیکن کوئی یقینی دلیل نہیں ہمارے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں دلیل ہے کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ میں جب اسراء و معراج کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں ایک سرخ رنگ کی ریت کا ٹیلا تھا، اور وہاں قبر تھی میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو جبریل نے مجھے بتائی، اور میں نے دیکھا انہ قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور کسی قبر کے بارے میں حضور پاک نے نہیں بتلایا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جدے میں قبر ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ جیسے آدم بی بی حوا کے بارے میں ہے کہ جدے میں قبر ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ ساری باتیں اصل میں کیا ہیں کہ یہودیوں نے اسرائیلی روایات لے لی، اور ہمارے بعض علماء کتابوں میں لکھ دیتے ہیں تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، لیکن جو جاہل ہوتے ہیں انہی کو وہ سچ بنا دیتے ہیں۔ سنت الموقوع، موقوع تو کوئی سنت ہوتی نہیں، مؤکدہ تو ہوتی ہے، موقوع تو کوئی نہیں ہے میرا بھائی۔ سنت مؤکدہ یعنی جس کی زیادہ تاکید ہے، پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کے بعد
2 رکعت واجب الطواف پڑھ لے، ہو جائیں گے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، چونکہ ایک حدیث ہے میرے مدنی پاک کی کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اگر مغرب کے بعد پڑھو گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں، اگر عصر کے بعد پڑھو گے تو ایک حدیث تو مخالف ہے، اگر ایک میں اجازت ہے تو ایک میں نہی بھی ہے، تو آدمی وہ کام کیوں نہ کرے جس میں کوئی اعتراض نہ ہو۔ آب زمزم کھڑے ہو کے کسی نے پی لیا تو گناہ نہیں ہوگا، یہ معنی نہیں ہے کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے پیو، یہ تو لوگوں نے بے وقوفی والی بات ہے۔ سرکار دو عالم نے کھڑے ہو کے زمزم کا پانی مبارک پیا ہے، لیکن وہ محدثین لکھتے ہیں وہاں کنواں تھا، ڈول کھینچے جاتے تھے، پانی گرتا تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے حضور نے مجبوراً کھڑے ہو کے پیا ہے۔ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وضو مسجد سے باہر ہو، مسجد وضو کی جگہ ہے، یہ تو پانی ہے، شفا ہے، رحمت ہے، سینے پہ ڈالیں، چہرے پہ ڈالیں، بدن پہ ڈالیں، پانی پیئیں، لیکن ہاں اگر جواب کا اندیشہ ہے تو چلو بھائی جلدی سے کر لیا کوئی حل، لیکن کوشش یہ کریں کہ وضو باہر ہو۔ زوال کا معنی ہوتا ہے جب سورج اپنے استوا سے ڈھل جائے، اس کو کہتے ہیں زوال۔ جیسے یوں سمجھ لیں کہ یہاں 12:20 پہ ظہر کی اذان ہوتی ہے تو تقریباً 12 بجے زوال ہو جاتا ہے۔ اذان کا جواب دینا جو ہے نفل ہے یا سنت ہے، نہ نفل ہے نہ واجب ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قولوا کما یقول المؤذن، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں امر ہے، واجب ہے کہ جیسے مؤذن کہے تم بھی اسی طرح کہو، یعنی وہ کہتے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ، ہاں جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم تم کہو الصلاۃ خیر من النوم، صدقت وبررت ودعوت الی الحق۔ یہ تو علماء کہتے ہیں بھی اذان کا جواب دینا ٹھیک ہے کہ نفلی عبادت ہے، لیکن نماز پڑھنا تو فرض ہے، واجب نہیں ہے، وہ تو فرض ہے۔ ایک آدمی اذان کا جواب تو دیتے ہیں اور گھر چلا جائے، پھر جواب دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ نماز طواف کی نیت کیا ہے؟ 2 رکعت طواف کی بس دل میں نیت ہے اللہ اکبر، اور کیا نیت ہے؟ کہتے ہیں جی کہ کچھ قصاب لوگ ایسے ہیں جو دم کا گوشت جو ہے سستے داموں میں فروخت کرتے ہیں، تو گناہگار تو تم ہو، ان کا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ دم کا جانور ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کرو، جب تم غریبوں میں تقسیم نہیں کرو گے، قصاب کو دے دو گے، وہ تو بیچے گا، تو مجرم تو آپ ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ دم کا گوشت ذبح کر کے قصاب کو دے دو، دم ذبح کر کے گوشت تقسیم کرو فقراء مکہ میں۔ اگر ایک آدمی نے کہا بیوی سے کہ میں نے تم کو طلاق دینا ہے،
اس کی والدہ کو بھی پیغام بھیجا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دینا ہے، طلاق نہیں ہوگی، دینا ہے سے طلاق نہیں ہوتی، کہیں طلاق دی تو پھر ہو گئی، وہ تو کہہ رہے دینا ہے، جب دے گا، نہیں دیا تو نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں جی کہ کسی غیر محرم عورت کو بوسہ دینا جو ہے وہ بھی زنا میں شامل ہے، بالکل شامل ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو۔ قریب نہ جانے کا کیا معنی؟ غیر محرم سے ہاتھ نہ ملاؤ، غیر محرم پہ نظر نہ ڈالو، غیر محرم سے باتیں نہ کرو۔ اور حضور نے فرمایا آدمی چلتا ہے تو الرجلان تزنیان، اس کے پاؤں زنا کر رہے ہیں، پکڑتا ہے تو ہاتھ زنا کر رہے ہیں، دیکھتا ہے تو آنکھیں زنا کر رہی ہیں، تو بوسہ دیتے ہیں تو زنا نہیں تو اور کیا ہے؟ کفر اور شرک کے بعد جو ہے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہے حقوق الوالدین اور قتل النفس بغیر حق، کیونکہ سب الموبقات حضور نے گنے ہیں نا کہ یہ 7 گناہ ہیں ہلاک کرنے والے، جن میں فرمایا کہ شرک ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا حقوق والدین ہیں، اور آپ نے فرمایا قذف المحسنات ہے، آپ نے فرمایا تولی من الضعف ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ زمزم کا پانی بیٹھ کے پئیں اور 3 سانس میں پئیں، جو کھڑے ہو کے 1 سانس میں پیتے ہیں خلاف سنت ہے۔ کہتا جی کہ ایک کھجور ہے جس میں گٹھلی نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو باغ والوں سے پوچھو۔ نہیں، میں کھجوریں لگاتا ہوں، میرے کھجوروں کے باغ ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ نے کئی چیزیں بنائی ہیں وہ جن بعد میں گٹھلی ہے بعد میں نہیں ہے۔ اچھا، بعض چیزیں ہیں جیسے انگور ہے آپ کھاتے ہیں، بیج ہے، بعض چیزیں ہیں جن کے اندر بیج نہیں ہوتا ہے۔ کافر مشرک سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم مدینہ منورہ سے میقات سے احرام باندھ کے آئے ہیں، مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد احرام جو ہے ہم نے بغیر عمرے کیے کھول دیا ہے، اب دم بھی پڑ گئی اور عمرہ بھی ادا کرو۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ جب چاہ باندھ لیا، جب چاہ کھول دیا۔ وہاں اپنے والدین کے لیے بالکل عمرہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی ہے، اس نے پاکستان سے عمرہ کیا ہے لیکن مدینہ منورہ سے عمرہ نہیں کیا، اس لیے وہ کہتا ہے میں گنجا ہو جاؤں گا تو میری بیویوں کو اچھا نہیں لگے گا، تو پھر آنا بھی نہیں چاہیے تھا جناب، بیویوں کے پاس رہو۔ اتنی دیر جو تم ان سے دور رہو گے تو اچھا لگے گا؟ جب اللہ کہتا ہے محلقین رؤوسکم، سر منڈاؤ یا سارے بال کترواؤ، اور میرے مدنی پاک نے ہمیشہ اس طرح پھروایا ہے، صرف ایک دفعہ بال کٹوائے ہیں۔ تمہارے بال کوئی زیادہ قیمتی ہیں؟ توبہ کرو، مدینے جا کے عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہم اشفنا واشف مرضانا
وَمَرْضَ مَنْ أَوْصَانَا وَمَرْضَ الْمُسْلِمِينَ۔ کہتے ہیں جی کہ 7 چکر جو ہم لگاتے ہیں یہ 7 طواف ہوں گے؟ نہیں جناب، 1 طواف ہوگا۔ 7 چکروں کا 1 طواف ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعات واجب الطواف ہے۔ اگر آدمی طواف کرتا ہے تو جیسے کوئی غلام خرید کر کے آزاد کرے اتنا ثواب 1 طواف کرنے سے ملتا ہے۔ اب غلام تو تم خرید ہی نہیں سکتے نا، اگر ملے بھی تو کتنے لاکھ میں ملے گا؟ اور غلام آزاد کرنے کا معنی ہوتا ہے اللہ تیرے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پاکستان سے آ کے عمرہ کر لیا ہے، اب جتنے دن مکے میں ہیں افضل عبادت یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو، کیونکہ ایک تو طواف ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کسی جگہ آپ نہیں کر سکتے۔ قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، ضحیٰ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ افضل عبادت یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ لیکن اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے تو وہ بھی بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، لیکن جتنی دیر عمرے میں لگائے اتنی دیر طواف کرے تو طواف میں زیادہ ثواب ہے۔ کہتے جی کہ میں مدینہ منورہ سے آ رہا تھا، بھول کے میں نے اپنے سینے سے ایک بال توڑ لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میرا بھائی بال یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں بال نہ منڈواؤ، بال نہ کٹواؤ، بلا وجہ بال نہ توڑو، بھول کے ٹوٹ گیا۔ یا ہم وضو کر رہے ہیں، داڑھی کے بال گر گئے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ احرام نیت کو کہتے ہیں، چادر تو لباس احرام ہے، یہ تو کوئی احرام نہیں۔ آپ 2 چادریں باندھ کے ساری زندگی پھرتے رہو، کوئی یہ تھوڑا کہے گا کہ احرام میں ہو۔ احرام تب ہوگا جب نیت کرو گے اور لبیک بعمرۃ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ چادریں باندھنا جو ہے یہ لباس احرام ہے، یہ محرم کی وردی ہے۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کفن کی یادگار ہے کہ مولا جیسے مرنے کے بعد 2 چادریں ہوں گی، میں نے بھی اپنا غرور جو ہے اپنی خانگی مٹا کے 2 چادریں باندھ کے تیرے دروازے پہ حاضر ہوں تاکہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ تو اصل تو وہ احرام ہے جب آپ نیت کرتے ہیں، آپ نیت نہ کریں تو کوئی احرام نہیں۔ نیت کے بغیر آپ سارا دن 100 چکر لگاتے رہیں، کوئی طواف نہیں۔ نیت کے بغیر آپ صفا مروہ دوڑتے رہیں، کوئی انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی۔ تمام اعمال کی بنیاد جو ہے وہ نیت ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنعنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آصرنا ولا تؤصر علينا،
اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی بھی ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا الہ العالمین بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ عالم اسلام سے عذاب رفع فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اللہم ارحمنا، اللہم استرنا، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واجمع شملنا برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.